انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے انرجی، پاور، طاقت۔ تو لہٰذا اس کو کسی ایسے شخص پر استعمال نہ کرے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس ویڈیو میں 5 ایسے بندے بتاؤں گا جن پر خاص کر یہ آپ اپنی انرجی ضائع مت کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی مدد نہیں کرتے، بار بار کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ لوگ مفاد پرست ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کی مدد نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو لگے گا کہ آپ کی مدد کرنے سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کو شہرت پہنچ رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایسے چپک جائیں گے جیسے سایہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جب آپ مصیبتوں میں ہیں یا آزمائش میں ہیں تو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کے قریب، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ایک روشنی کی طرح ہوں گے۔ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اپنے ایسے لوگوں پہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی جو اس مصیبت میں بھی آپ کو پہچانتے نہیں یا آپ کی پوچھتے نہیں، آپ کی خبر تک نہیں لیتے۔ نمبر 2، ایسے لوگ، ان پہ بھی انرجی آپ نے ضائع نہیں کرنی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور بھائی آپ اپنی انرجی ایسی سوچ کے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ لوگ کبھی خوش نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ ایک اچھے انسان ہو، جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں ان کے لیے آپ برے ترین انسان ہو۔ اور اسی طرح اگر مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی شاپ بنا لی ہے یا ریسٹورنٹ بنا لیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھی میری دکان چلے گی نہیں چلے گی، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم۔ اس طرح بیڑا غرق ہو جائے، بس یہ نام ہونا چاہیے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی ہمارا لڑکا باہر گیا ہوا ہے، چاہے وہ باہر جا کے بیچارہ ذلیل و خوار ہو جائے، بس ادھر نام ہونا چاہیے جناب کہ ہمارا لڑکا باہر گیا ہوا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کرنی اور اپنی انرجی کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں پر ضائع نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ سڑک پہ گر جائے نا، وہ اپنی چوٹ کو بعد میں دیکھتا ہے، سب سے پہلے دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، یعنی لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کو سب سے پہلی فکر یہی ہوتی ہے۔ اب ڈگری مکمل کرنے کے بعد اگر میں نے کوئی کاروبار یا کوئی ایسی چیز کھو دیا تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی میں نے اتنی ڈگری اتنا پڑھا ہے اور اس کے بعد یہ کام کر رہا ہوں یا اپنی دکان کھو دی ہے تو یار لوگ کیسی باتیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک ڈاکٹر بن جائے تو سارے مریض بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ اس دنیا سے جالے جاؤ گے یا مر جاؤ گے تو یہ آپ کے جنازے میں بس آئیں گے، اور وہ بھی کوئی 5 منٹ کے لیے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ زیادہ دیر کے لیے، پھر سب بھول جائیں گے۔ آپ کے عزیز جتنے بھی قریبی دوست ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آئے بس 2 منٹ 5 منٹ کے لیے بائک کڑی کے جنازے میں اللہ اکبر کہا اور گئے، اس کے بعد وہ بھول گئے بس آپ کون اور وہ کون۔ یہ لوگ وہ ہے، لہٰذا ان پر اپنی انرجی ضائع مت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جو اپنے سکے ہیں وہ بھی 6 مہینے کے اندر آپ کو بھول جائیں، ان کی ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، آپ کی یہ اوقات ہوگی ان کے سامنے۔ او بھائی یہاں پہ مارو ماری پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ زندوں کو نہیں پوچھتا کوئی، مرو کو کہاں پوچھے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ریگریٹ کیا ہوتی ہے، اس کو افسوس کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کو خوش کرنے میں اتنا ٹائم ضائع کر دیا، کاش کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سب سے بڑا اس کو افسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے بعد میں جب وہ مرتا ہے، میں نے کیا کیا؟ آدھی میری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزر گئی اور آدھی زندگی جو لوگوں نے مجھے ٹینشن دی تھی یا میرے اپنوں نے مجھے ٹینشن دی تھی یا ان کی وجہ سے میں نے جو ٹینشن لی تھی اس میں گزر گئی، اور میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا جس کو لے کے میں آگے جانا جاؤں۔ یہ جو اتنا بڑا وجود ہے آپ کا، یہ جو اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، خدا را اس پہ جان دیں، اس کو نکھاریں، اس کو بدلیں، اس پر انویسٹ کریں، اس پر اپنی انرجی لگائیں۔ پر 4 پہ ون سائیڈڈ لو، ون سائیڈڈ، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ایک طرفہ ہے، تو وہ اس پہ اگر وہ بندہ اگلا پرواہی آپ کی نہیں کر رہا تو آپ اپنی انرجی اور اپنا ٹائم اس پہ ضائع مت کریں۔ وہ آپ کو رسپانس نہیں کر رہا، یہ ہوتا ہے
مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی تعلق والا ہے تو وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، تو آپ اس پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی انرجی بھی اس پہ ضائع کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے بندوں پر اپنی انرجی اور ٹائم ضائع مت کریں، اور ایسے لوگوں کو مت چنیں جو آپ کو صرف وقت ضرورت پہ چنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روم ہے، اس میں اگر 100 بندہ ہے اور اس میں سے ایک بندہ آپ کو وہاں پہ بھی آنر دے رہا ہے، باقی 99 بندے نہیں دے رہے، ایک روم ایسا ہے جس میں آپ ہو اور ایک بندہ ہے اور وہ تو مجھ کی مجبوری ہے، وہ آپ کو ہی آنر دے رہا ہے، تو آپ یہاں پہ پہچانیں کہ 100 بندے میں سے جو ایک بندہ جس نے آپ کو رسپیکٹ دی تھی اس کو رسپیکٹ دیں، وہ بندہ لائل ہے، وہ بندہ سنسیئر ہے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو بندے ہوتے ہیں نا وقت پہ آپ کے کام آ جاتے ہیں، ان پہ اپنا انرجی مت ضائع کرو اور ان پہ اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ نمبر 5، اور یہ میری آخری بات، کسی اپنے کام سے کام رکھو، کسی کے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ، کسی کو مشورہ مت دو اگر اس نے آپ سے نہیں مانگا دو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر ہے نا تو سارے ہی مریض بن جائیں گے، اور اگر ایک مریض ہے نا تو سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں گے، اس کو طرح طرح کے مشورے دیں گے۔ اور بھائی اپنے آپ ایسے کیوں ضائع کر رہے ہو انرجی اپنی کو اور اپنی طاقت کو؟ ہو سکتا ہے جو آپ مشورہ دے رہے ہو وہ صحیح ہو، لیکن جس بندے کو دے رہے ہو اس کے پاس وہ وسائل ہی نہ ہو، تو لہٰذا ایسے آپ کسی کے کام میں مت پڑو، اپنے کام سے کام رکھو۔ یاد رکھیں جنگ آپ نے وہ لڑنی ہے جو آپ کے لیے اہم ترین ہو اور آپ کی اپنی ہو۔ بلا وجہ آپ کسی کے کام میں اگر ٹانگ اڑائیں گے، یعنی آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہی نہیں گیا، آپ بلا وجہ اس وقت مشورہ دے رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب کبھی اچانک آپ کو ضرورت پڑ گئی یا آپ پہ پریشانی آ گئی، آپ کے پاس نہ وسائل ہوں گے نہ انرجی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا یہ نقصان ہوگا۔